کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ جی بھارت ہمارا دشمن ہے اور چائنا ہمارا دوست ہے. تو نہ تو مجھے انڈیا ہمارا دشمن لگتا ہے اور نہ مجھے چائنا دوست لگتا ہے، اس لیے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک اس پہ چلتی ہیں کہ آپ کو کسی سے کوئی کام ہے، چائنا کو ہم سے کام ہے تو چائنا ہمارا دوست ہے. تو سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے کہ کیوں آپ ناراض ہیں اتنا پاکستان سے؟ اللہ نہ کرے کہ میں کبھی اپنے پاکستان سے ناراض ہوں. میں وہ پاکستانی ہوں جس نے کل ریپبلک ٹی وی پہ بیٹھ کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. میں ہندوؤں میں بیٹھ کے نعرہ لگاتا ہوں نا جب پاکستان زندہ باد کا، تو ان کو اچھا بھی لگتا ہے. انہوں نے مجھے کئی میسیجز آئے کل کہ عارف صاحب پہلی بار ہندوستان ٹی وی پہ ہمیں پاکستان زندہ باد سن کے برا نہیں لگا، کیونکہ آپ جیسے پاکستانیوں کی ہم عزت کرتے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں ان کو غیر سمجھنا بند کرنا ہوگا. جو ہمیں بچپن سے پٹی پڑھائی گئی ہے کہ ہندو آپ کا دشمن اور انڈیا آپ کا دشمن، اس کو ریوزٹ کرنا ہوگا اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری تو جڑیں ادھر ہیں. ہم تو پیدا ہی ادھر سے ہوئے ہیں. ہم جو کھانا کھاتے ہیں بریانی حلیم نہاری وہ سب انڈین فوڈ ہے، پاکستانی نہیں ہے. ہم جو کپڑے پہنتے ہیں شلوار قمیض کرتا پاجامہ جو بھی، وہ بھی انڈین ڈریسز ہیں. ہم جو اردو زبان بات کر رہے ہیں، جو سندھی زبان پنجابی زبان، وہ سب انڈین زبان ہے. ہمیں کیوں بچپن سے ان سے نفرت سکھائی جا رہی ہے؟ پھر کہتے ہیں جی اس لیے کہ انڈیا دشمن ہے. ارے ثابت تو کریں کہ وہ کب دشمن ہے انڈیا. 48 میں کس نے انویژن کیا تھا کشمیر میں؟ پاکستان نے کیا تھا کہ انڈیا نے کیا تھا؟ ٹرائبل انویژن ہوا تھا فرام پاکستان. 65 آپریشن جبرالٹر کس نے شروع کیا تھا جس کی بنیاد پہ جنگ ہوئی تھی؟ 71 میں ہم نے اپنے ملک کے لوگوں کو جینوسائڈ کیا تو انہوں نے پھر بنگالیوں نے اپنے اوریجن کی طرف گئے اور انہوں نے کہا بھارت ماتا ہماری مدد کرو، تم ہماری مدر لینڈ ہو. تو انسانیت بچانے کے لیے انڈیا نے ادھر پھر کودے تھے. تو دشمن ہم بنا رہے ہیں، وہ نہیں بنا رہے. ہماری عام جنتا کو، ہماری عام عوام کو، مجھ جیسے آدمی کو بچپن سے کتابوں میں کیا پڑھایا گیا ہے؟ ہمیں پڑھایا یہ گیا ہے کہ احمد شاہ ابدالی، نادر شاہ درانی، محمود غزنوی ہمارے ہیرو ہیں. جب وہ حملہ آور ہوتے تھے تو سندھ پنجاب کو پہلے رونتے تھے، یہاں سے ساری عورتوں کو بچوں کو غلام بنا کے لے جاتے تھے. وہ ہمارے ہیرو ہیں. اور ہمارے ہیرو کون نہیں ہے؟ راجہ داہر، جنہوں نے آل بیت کو پناہ دی تھی. کیا آل بیت خالی شیعہ لوگوں کے لیے قابل عزت ہیں؟ کیا ہمارے دل میں ان کی محبت نہیں ہے؟ راجہ داہر نے، ہسٹری نے ثابت کیا ہے کہ اس کو پناہ دی تھی، لیکن ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ وہ قابل نفرت ہے. اور وہ محمد بن قاسم جس نے ہماری ماؤں بہنوں کو غلام بنا کے بغداد تک لے کے گیا تھا، وہ ہمارا ہیرو ہے. یہ غلط تاریخ ہمیں پڑھائی جاتی ہے. اب اس کا احتجاج آپ نے کہا کہ میں گھر کی بات باہر کیوں لے کے گیا، تو آپ مجھے بتائیں کہ گھر میں رہ کے احمد وقاص گورایا، سلمان حیدر، کتنی مثالیں دوں جنہوں نے آواز اٹھائی، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ احمد وقاص گورایا کو ایک فون کر کے پوچھیں کہ ان کے ساتھ سلوک کیا کیا جاتا تھا. میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو ورڈز میں. جب جنیوا میں ہماری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے جب بتایا کہ کس طرح پہلے کپڑے اتار دیے جاتے تھے، پھر جس کی مرضی آتی تھی ڈنڈا لے کے آتا تھا، مارنا شروع کر دیتا تھا، کھانا نہیں دیتے تھے. اور میڈم میں ایم کیو ایم کی طرف سے ہوں، مجھے پتا ہے 90 دن کے لیے ایم کیو ایم کے تمام کارکنوں کو لے کے گیا تھا. اور یہ سب چیزیں پھر جو ٹارچر اور سیکشل ٹارچر ہوتے ہیں وہ ویڈیوگرافی ہوتی ہے. اس کی بنیاد پہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے غلام بن جاتا ہے یا پھر ملک چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. تو اب ہم جیسے لوگ جن کو زندگی میں اللہ کا شکر ہے کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمارے بچے تقریباً بڑے ہو گئے ہیں، بیٹی یونیورسٹی میں یہاں پڑھ رہی ہے، بیٹا کالج میں پڑھ رہا ہے. ہم ایک حضرت عمر کے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ اسٹیٹ ٹیکس ریسپانسبلٹی آف اٹس چلڈرن اینڈ اٹس سبجیکٹس. تو ہم تو ایک حضرت عمر کے معاشرے میں بہت خوش رہ رہے ہیں، لیکن دل میں اب ایک تڑپ اٹھتی ہے جب جاب سے آتے ہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی کچھ نہیں، کیونکہ پاکستانی دوست نہیں بناتے ہمیں. انڈینوں سے ابھی تک میرا کوئی ایسا پرسنل دوستیاں نہیں ہیں، خالی سوشل میڈیا کی حد تک کے. گھر آتے ہیں تو پھر جب سوشل میڈیا پہ ملک کے حالات دیکھتے ہیں تو پھر دل میں تڑپ اٹھتی ہے کہ یار آواز تو اٹھائیں اور کچھ نہیں تو. اور پھر گلوبل ولیج ہے، پھر دنیا پاکستان پہ پریشر ڈالتی ہے. جب ٹریڈ ایگریمنٹس ہوتے ہیں، دوسرے ہوتے ہیں کہ بھائی ہیومن رائٹس تو آپ ریسٹور کریں، ذرا عام آدمی کے سول لبرٹیز کو تو تھوڑا ریسٹور کریں، تو آپ کے ساتھ ہم یہ ڈیل کریں گے، یہ ایڈ دیں گے، یہ لون دیں گے. تو یہ ضروری ہوتا ہے آپ کے اپنے معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے آواز اٹھانا، جو پاکستان میں بدقسمتی سے نہیں اٹھانے دی جا رہی. اور دیکھیں میں تو اتنا زیادہ سوشل میڈیا پہ انڈین آڈینس کے ساتھ انٹریکشن میں رہتا ہوں، واٹس ایپ پہ، دوسری جگہوں پہ. آپ بلیو می، میں ہر جگہ فخر سے کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، اس لیے کہ میں ہوں بھائی.
مجھے کسی کا خوف تھوڑی ہے جو میں ڈر کے کہہ رہا ہوں کہ کسی کوئی وہ ہے. میں اپنے ریلیجن، میرے ماں باپ نے جو مجھے سکھایا ہے میں اس پہ قائم ہوں، لیکن ہاں میرا اسلام بڑا مختلف ہے. میرا اسلام بہت ہی مختلف ہے جو یہاں پاکستان میں مولوی جو اسلام سکھاتے ہیں. کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے یہاں تو اسلام ہی 15 قسم کا اسلام سکہ رائج الوقت ہیں. 1% پاپولیشن اہل حدیث کی ہے، لیکن ان کے حافظ سعید آپ کی فورن پالیسی چلا رہے ہیں. 10% یا 15% یا 20% ہوں گے تو دیوبندی ہوں گے، وہابی ہوں گے یا ایکسٹریم فیکشن کے ہوں گے، وہ آپ کی افغانستان پالیسی چلا رہے ہیں، وہ آپ کی امریکہ کے ساتھ پالیسی چلا رہے ہیں. ارے کیا ہو رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ فخر بھائی نے 100% صحیح بات کی کہ آپ کو احمد وقاص گوریا بہت ہی تلخ ہو گئے ہیں. اس لیے کہ میں جانتا ہوں نا، ان کی بیگم جب جنیوا آئی تھی تو وہ کیس لڑنے کے لیے کہ میرے شوہر کو اٹھا کے لے گئے، میں تب سے ان سے واقف ہوں. پھر میری ان سے ملاقاتیں ہوئی، مجھے پتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کی فیملیز کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کے ماں باپ، ان کے سسر وغیرہ کے اوپر بھی کیس ہوئے ہیں، بہت کچھ ہوا ہے. تو ان کی تلخی بہت زیادہ ہے، لیکن ڈونٹ ٹچ ریلیجن. آپ آرمی کو گالی دیتے ہیں، کتنی بھی گندی گالی دیتے ہیں، مجھے برا نہیں لگتا کیونکہ وہ ہیں اس قابل. لیکن آپ مذہب کو گالی دے کے آپ کم از کم 1 ارب آدمی کا دل دکھا رہے ہیں. دیٹس ناٹ فیئر. تو میں کبھی بھی اپنے مذہب کو یا کسی کے مذہب کو بھی ٹچ نہیں کرتا. آج صبح مجھے واٹس ایپ پہ ایک بہت اچھے ہندو پروفیسر کا آیا کہ سر یو آر کافر بیکاز آئی تھنک دیٹ یو ہیو بیکم اے کافر. میں نے کہا کہ who are you to ask me؟ میں نے کہا there is only one power who can ask me this and I will reply to that person, that power. تو میں اپنے مذہب پہ، اپنے ملک پہ کبھی شرمندہ نہیں ہوا. میں شرمندہ ہوں ہمارے رولرز پہ جنہوں نے ملا ملٹری الائنس نے اس ملک اور اس مذہب کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. بالکل صحیح. سر ایک چیز مجھے بتائیے کہ ابھی ریسنٹلی بلکہ کل ہم نے، میں بھی تھی اس میں، انڈین شو بھی ہم نے جو جوائن کیا تھا، شاہد آفریدی سے کیوں ناراض ہیں آپ؟ دیکھیں، شاہد آفریدی سے میں کئی وجوہات سے ناراض ہوں، جس میں ایک تو کرکٹ پاکستانی کی طرح میرا مطلب جذبہ میرے کو مطلب جنون کی حد تک ہے. میں روز رات کو بچے جب سو جاتے ہیں اور ٹی وی میرے ہاتھ میں آتا ہے 1 بجے تو میں ریکارڈڈ پرانے میچز بھی نکال کر دیکھتا ہوں. اتنا مجھے وہ ہے. تو ایز اے کرکٹر مجھے اس سے اختلاف ہے کہ اس نے کراچی میں پلا بڑا، کراچی کا نمک کھا کے ہمیشہ کراچی کے ساتھ غداری کی، کراچی کے کرکٹرز کی مدد نہیں کرتا تھا. جب کیپٹن بنا تو بھی، اور بھی کئی وجوہات ہیں. آ جاتے ہیں پولیٹیکل اس کی طرف. بھائی ان کا کزن پکڑا جاتا ہے، مارا جاتا ہے انڈیا میں پولیس انکاؤنٹر میں، کیونکہ وہ وہاں پہ کشمیر پہ اس میں جہاد کر رہا تھا، بقول پاکستان کے ٹیررزم کر رہا تھا جو انٹرنیشنل لینگویج میں کہا جاتا ہے. شاہد آفریدی کا کزن، شاہد آفریدی کی خود تقریر ریکارڈ پہ موجود ہے کہ میرے دادا ان قبائلیوں میں شامل تھے جنہوں نے کشمیر میں 1948 میں حملہ کیا تھا. آپ کو چاہیے تو میں وہ کتاب بھیجتا ہوں جس میں بتایا گیا ہے کہ وہاں سے 35 بسوں میں بھر کے کشمیری خواتین، زیادہ تر مسلمان، کو غلام بنا کے یہ قبائلی وزیرستان لے کے آئے تھے. میں نہیں کہہ رہا، آپ ہسٹری ایکسپلور کر سکتی ہیں. اس میں فخر سے شاہد آفریدی کہتا ہے کہ میرے دادا ان میں شامل تھے. وہاں پہ کوئی ٹرائبلز نے خدمت نہیں کی تھی کشمیریوں کی. جو پاکستان کے حصے میں کشمیر آیا ہے، جو گلگت بلتستان میں، وہاں درندگی کی مثال آپ کسی کشمیری سے پوچھ لیں کہ پاکستانی انویڈرز نے کیا کیا تھا. نمبر 1 سب سے بڑی منافق آدمی کی بات یہ ہے کہ جب تم کشمیر کے اتنے بڑے ہمدرد تھے تو تم 2007، 2008 اور 2009 میں 2008 تک دو سال تم IPL کیوں کھیلتے رہے؟ تب وہاں پہ جا کے کیوں ریکارڈ پہ موجود ہے کہ انڈین کرکٹر لکشمن کو اس نے سمجھایا، کیونکہ جب IPL کی بولی لگتی ہے، نیلامی ہوتی ہے، تو جو ٹیمیں ہوتی ہیں پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں کہ کچھ پلیئرز کو کر لیتے ہیں کہ یار اس کو نہیں لیں گے یار، یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا پولیٹیکل، جیسے کہ اظہر محمود ہے پاکستانی ہے یار، چھوڑو بھلے نا برٹش ہے تو کیا ہوا، اس طرح کر کے ہوتا ہے. تو لکشمن سے اس نے لوبنگ کرائی تھی اپنے لیے کہ یار مجھے بھی کوئی لے لینا، ورنہ شاہد آفریدی سے کوئی پیار نہیں کرتا انڈیا وغیرہ میں. تو مجھے ان سے یہ ہے. پھر سب سے بڑی بات آپ دیکھیں، مہندر سنگھ دھونی ایکٹیو آرمی کا پوسٹ ہولڈر ہے، وہ میچز میں، انٹرنیشنل میچز میں اپنے کپڑے پہ انڈین آرمی کے لوگوں کو، کبھی اس نے یہ اس طرح کی بات کی؟ وہاں پہ تم جاتے ہو مظفر آباد میں آٹا بانٹنے، چیریٹی کرنے، وہاں پہ کھڑے ہو کے تم مودی کو گالی دے رہے ہو. وہاں پہ تمہارے ساتھ جو آرمی کے آفیسر کھڑے تھے وہ گالی دیں تو سمجھ میں بھی آتا ہے. تم پاکستان کے ایمبیسیڈر ہو، تم وہاں ہندو بنیو، تم یہ تم وہ، کس کو کہہ رہے ہو بھائی؟
जब हम हिंदू बनिए को गाली देते हैं तो भूल जाते हैं कि मिलियंस ऑफ हिंदू और पाकिस्तानीज ऑल्सो, लेकिन हम मजे से कह देते हैं। लेकिन हमारे मजहब को कोई वो जरा टच भी कर दे तो हमारे जज्बात मजरू हो जाते हैं। या हिंदुओं के जज्बात नहीं होते क्या? ये हमने कभी नहीं सोचा। तो शाहिद आफरीदी की मुनाफकत से मुझे मसला है और किसी चीज से नहीं। पाकिस्तान पैनलिस्ट ने बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दिया, लेकिन फिर भी मेरी अफसोस की बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में कोई ना इनकी बात सुनेगा और ना ही कोई इनकी बात से कुछ सीखेगा। इनकी बात से अगर पाकिस्तान कुछ सीख लेता ना तो आज पाकिस्तान की ये हालत नहीं होती, पाकिस्तान किसी अच्छे जगह पे होता और पाकिस्तान कुछ बेटर कर चुका होता। कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने ये समझाया कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान इन्वेड किया, पाकिस्तान ने गलत काम किया इंडिया के साथ, पाकिस्तान ने हर युद्ध में पहले लड़ाई की, पाकिस्तान कश्मीर में टेररिस्ट भेज रहा है, पाकिस्तान कश्मीर में टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। उसके बावजूद सिर्फ इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया अपने आप को डिफेंड कर रहा है। आज भी पाकिस्तान एक ऐसा इंसिडेंट्स नहीं बता सकता जहां हम सामने से जाके पाकिस्तान से लड़ाई की हो, एक भी नहीं है ऐसे इंसिडेंट्स। बट पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा और पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के लोग सिर्फ भारत से नफरत करना ही सीखते हैं। अगर कोई भी पाकिस्तान का आदमी ये वीडियो देख के कुछ भी सीख जाए ना तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। इन्होंने कितनी साफ शब्दों में कहा कि भाई तुम खाते इंडिया का हो, तुम पहनते इंडिया का हो, तुम बोलते इंडिया का हो, लेकिन नफरत भी इंडिया से करते हो। कैसे होगी तुम्हारी तरक्की? चाइना को तुम अपना मान रहे हो, चाइना तुम्हारे लिए आज तक उसने क्या किया? तुम जब जब तुम्हारा लैंड लिया है तो लैंड के बदले में उसने तुम्हें पैसा दे दिया। आज वो सीपैक बना रहा है तो सीपैक के बदले में उसने पैसा दे दिया, उसमें भी घोटाला करके पैसा दे दिया। और तुमको ये लग रहा है कि चाइना तुम्हारे साथ बिजनेस कर रहा है। बहुत जल्द अगले 15 साल, 20 साल, 25 साल की दूर की जाने की जरूरत नहीं है, पूरा पाकिस्तान चाइना के कर्ज में डूबा होगा और पूरे पाकिस्तान पे चाइना का अधिकार होगा। जैसे उसने हांगकांग को, ताइवान को अपना कॉलोनी बना लिया, जैसे तिब्बत को उसने अपना कॉलोनी बना लिया, वैसे पाकिस्तान चाइनीज कॉलोनी होगा। और जो उनका प्रेसिडेंट जो भी होगा उस टाइम पे वो इंडिया पाकिस्तान को भी चला रहा होगा। और इंडिया तब अभी चाइना से लड़ता है, तब चाइना के कॉलोनी पाकिस्तान से भी लड़ रहा होगा। यार क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारी अपनी कोई सोवेनिटी है नहीं है, कोई इंटीग्रिटी है नहीं है। कब तक भिखारिस्तान बने फिरोगे? कब तक भीख मांगते रहोगे? यार खुद कुछ बनाओ, खुद कुछ आगे करो। खाली भीख मांग मांग के आदत खराब हो गया तुम लोगों का। भिखारिस्तान से आगे बढ़ो, कुछ अच्छा करो, कुछ कंस्ट्रक्टिव करो भाइयों। हम भी नहीं चाहते कि दिन रात तुम्हें गालियां निकालते रहे। हमारा भी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता कि हम पाकिस्तान के विरुद्ध ही बोलते रहे या पाकिस्तान को दिन रात गालियां निकालते रहे। हमें कोई शौक नहीं है ऐसा कुछ करने का। बट प्लीज मेरा बात समझो, पाकिस्तान और इंडिया कोई दुश्मन कंट्री नहीं है। ये कश्मीर का आलाप करना छोड़ो, आपके पास जितना कंट्री है उसको संभाल लो। कश्मीर में कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर। आप अपने कंट्री को संभाल लो, अपने कंट्री को अच्छे से रख लो। प्लीज चाइना के ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत करो। चाइना तुम्हें ले डूबेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब पाकिस्तान का नया बाप चाइना बन गया और चाइना पाकिस्तान को चलाने लगा। रेस्ट इंडिया के बारे में बुरा भला कहना बंद करो। इस पैनलिस्ट की बात सुन लो, या मैंने एक और वीडियो डाला है जो उसमें बहुत अच्छा कहा गया है, वो उसका भी लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया कि प्लीज इन सब वीडियो को आप लोग देखें और थोड़ा सा अपना नॉलेज बढ़ाएं। और सभी इंडियन फ्रेंड्स को कहना चाहूंगा कि भाई इंडिया बहुत अच्छा कंट्री है, मेरा कंट्री है, आपका कंट्री है, बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत अच्छा कर रहा है, कभी सामने से लड़ाई नहीं करता। बट हमें अपना ये एग्रेशन रखना है कि अगर कोई हम पे हमला करे तो फिर हम चुप भी नहीं बैठेंगे, और अगर किसी ने एक पत्थर मारा तो जवाब में 3 पत्थर मारेंगे। इसी के साथ अपने ये वीडियो खत्म करते हुए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।